بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ۔ یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ گناہ جسے معاف نہیں کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ وہ گناہ جسے چھوڑا نہیں جائے گا وہ لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے، اور وہ گناہ جسے بخش دیا جائے گا وہ گناہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے۔ ہم تو وہ بات ہی نہیں ہے نا، ہم تو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، جو کھلم کھلا گناہ ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک کھلم کھلا گناہ بھی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا حدیث شریف میں؟ جو بندے کے درمیان اور رب کے درمیان گناہ ہے اللہ بخش دے گا اسے، اور جس گناہ کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جس گناہ کو بخشا نہیں جائے گا وہ ہے شرک۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب تک انسان کو سانس دی ہے، یہ روح موجود ہے، اگر اس گناہ سے بھی انسان توبہ کرتا اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ آج پوری دنیا کا اصول اور قانون ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن بغاوت کو معاف نہیں کیا جاتا، باغی کو جو ہے نہیں معاف کرتے۔ اسی طرح اسلام کے اندر بھی شرک بغاوت ہے اللہ کی حکمرانی سے، اللہ کے حاکم اعلیٰ ہونے سے کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ اللہ بھی اس گناہ کو نہیں معاف کرتا۔ کب؟ اگر اسی حالت میں انسان مر جائے، لیکن اگر دنیا کے اندر زندگی میں توبہ کر لے اللہ اس بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ وہ اس بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس گناہ کے علاوہ باقی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرک کیا ہے اس کے بارے میں شرح عقائد نصفی، یہ وہ کتاب ہے جو تمام مدارس میں عقائد کے لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو شرح عقائد نصفی میں لکھا ہے الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادہ کما لعبادت الاصنام۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو خدا اور واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، یہ شرک ہے۔ یعنی شرک کی 3 اقسام ہیں۔ ایک کہلاتی ہے شرک فی العبادہ، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کے سوا بتوں کو بھی عبادت کا مستحق سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ان کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے۔ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی اللہ کے سوا عبادت کرتا ہو، اگرچہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کیوں نہ ہو۔ یا کوئی ہے ایسا مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو؟ بھائی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں تو منع فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں شوہروں کی بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یعنی ایک عورت کو حکم یہ ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سجدہ کس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور شرک کی تیسری قسم جو ہے شرک فی الذات ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا تسلیم کرنا۔ جیسے مجوسی جو 2 خدا مانتے تھے، ایک برائی کا خدا ہے، ایک اچھائی کا خدا۔ تو کوئی ایسا مسلمان دنیا میں آپ نے دیکھا ہو، میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اللہ جیسا کسی اور کو بھی سمجھتا ہو، اگرچہ کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہوئے۔ خالق تو اللہ ہے، آپ مخلوق ہیں اللہ کی۔ تو پھر مثل کیسے ہو سکتا؟ اللہ کی مثل کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ تیسری چیز جو ہے وہ شرک کی قسم ہے، وہ شرک فی الصفات ہے۔ کسی میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اور یہی وہ کیٹیگری ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں ہر دوسرے مسلمان کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ شرک فی الصفات، یعنی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اب اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ
غیب جاننے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے نا بھائی، اللہ غیب جانتا ہے۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی نبی بھی غیب جانتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ شرک فی الصفات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہ شرک فی الصفات ہے تو پھر آپ بتائیے کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ بصیر بھی، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، اور قرآن میں اللہ نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بھی سمیعا بصیرا بنایا ہے، انسان بھی سننے والا ہے، انسان بھی دیکھنے والا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو کہیں کہ تم سنتے ہو، تمہارے اندر سننے کی صلاحیت ہے، تو کافر ہو گیا۔ تو بھائی شرک فی الصفات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور میں ماننا شرک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کی غیر میں ایسی ماننا جیسی اللہ کی صفات ہیں، ویسے ماننا شرک ہے۔ کوئی کہتا ہو کہ نبی اللہ کے بتائے بغیر خود سے جانتے ہیں تو یہ شرک ہوگا، خود سے کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے جانتے نا بھائی، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور نبی کا علم اور کسی کا بھی علم ہو اللہ کے سوا وہ محدود ہوتا ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، اور مخلوق کا علم فنا بھی ہو جاتا ہے، کبھی ہے کبھی نہیں بھی ہے۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہیں، اور اہل ایمان کسی میں اگر یہ مانتے ہیں تو ایسے نہیں مانتے کہ جیسے اللہ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں نعوذ باللہ ایسے کسی انسان میں پائی جاتی یا کسی اور چیز میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ جی جیسی یہ صفت اللہ میں پائی جاتی ہے ویسی کسی غیر میں بھی پائی جاتی ہے، اللہ کے سوا بھی ایسی ہی پائی جاتی جیسی اللہ کی ہے، اس کی ذاتی ہے، اس کی لامحدود ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، تو اس کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ایسی بات ہے تو پھر دلوں کے حال پر یہ فتویٰ لگانا، اور اس کے باوجود فتویٰ لگانا کہ نبی کے علم پر بھی اعتراض ہے کہ جی نبی بھی غیب نہیں جانتے، تو پھر ہمارے دل کے احوال پر آپ کیسے خبر رکھتے ہیں اور ہمارے دل پر فتویٰ دے دیتے ہیں؟ دلوں پر، ہمارے دلوں کے احوال پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں ان کے دل کے اندر یہ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ تو ایسے لوگوں پر تو پھر اللہ کی لعنت برستی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے، منع فرمایا کہ کوئی کلمہ گو جب وہ کہتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کو تم کہو کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، تو یہ کلمہ تو اس شخص کو جو ایسا کہنے والا اسی پر لوٹ کر جاتا ہے۔ اگر اگلا بندہ ایسا نہیں ہے تو وہ کہنے والا مشرک ہو جائے گا، وہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔